ہے کوئی ایسا گھر میں جا کے پوچھے تُونے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ ہے کوئی ایسا؟ اللہ علم تو پابندیاں لگائیں گے، میں تنوں کہہ دیتا میں طلاق دے دیاں گا، اج تو بعد ماپیاں نوں نہیں ملنا، میں طلاق دے دیاں گا، اج تو بعد بھراواں دے گھر نہیں جانا، پھپھی دے گھر۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کب تک زندگی کے فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کے ٹھڈوں میں میرے عزیزوں ککے کھاتے رہو گے؟ اپنا آپ کب سنبھالو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بیوی بھی تو بڑی سیانی تھی، یوں نہیں کہا مجھے بیت المال سے موٹے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا عمر مجھے مدینے میں شاہی محل حضور کے روزے کے پاس بنوا دے، یوں نہیں کہا عمر بچوں کے نام مدینے کے باہر کی زمین کر دے۔ اللہ اکبر! بیوی نے یوں کر کے ہاتھ آگے کر دیا، کہنے لگی عمر اپنا ہاتھ دکھانا۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ میرے ہاتھ پہ رکھ کر، ایک ہاتھ پہ رکھ کر عمر آج میرے سے ایک وعدہ کر لے۔ حضرت عمر نے یوں کر کے ہاتھ رکھا، کیا وعدہ کرتی ہے؟ رحمت عالم کے حجرہ مبارک کی طرف رخ کر لیا، کہنے لگی اس روزے والے سے ان کانوں نے سنا ہے قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ ابو بکر بھی جائے گا، عمر بن الخطاب بھی جائے گا۔ عمر اگر چاہتا ہے میں اپنے سارے حق تجھے معاف کر دوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر، اکیلا نہیں جائے گا، مجھے بھی ساتھ اپنے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت کی عمر کی آنکھیں آسمان کی طرف ہو گئی اور رو کے کہنے لگے اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اس نے مجھے حق معاف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اے اللہ عمر کو نبی کے ساتھ جب جنت میں بھیجے میری بیوی کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں تھما دینا، یہ جنت میں میرے ساتھ چلی جائے گی، اپنا حق معاف کرے گی، اللہ بوڑھے عمر پر تجھے رحم آ جائے گا۔ اب یہ زمین عمر پہ غلام مانگتی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ زمین صدیق کے وفادار مانگتی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ زمین میرے عزیزو ذرا کان لگا کے سنو تو صحیح، کہتی ہے شرابی میرے پر ہے مل سے تھک گئی، جواری میرے پر ہے تھک گئی، کسی کی بہو بیٹیوں پہ نظر رکھنے والے پھر رہے ہیں، گناہگار پھر رہے ہیں، باغی پھر رہے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد کرنے والے پھر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت اللہ والے لوگ ایک مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا صحیح تھا رہنا کوئی نہیں، تالا مسجد کو لگا ہوا تھا، کہنے لگا مسجد میں جاتے کوئی نہیں، مسجد کے اندر بلائیں ہیں، جب شام سورج غروب ہوتا ہے تو بلائیں زور زور سے آوازیں مارتی ہیں، سارا محلہ ڈر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ جماعت والے کہنے لگے بھائی اللہ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، جنات نہیں آتے؟ انہوں نے کہا نہیں بھی آتے ہیں۔ کہ اللہ اکبر، آئیں گے ہمیں نقصان دیں گے، ہم تمہارے سے شکایت نہیں کریں گے، ہمیں مسجد کھولنے کی اجازت دو۔ مسجد کا تالا توڑا، دروازے کھول دیے گئے۔ مسجد جب سے آباد ہوئی، جب سے بنی، کسی نے آ کر سجدہ ہی نہیں کیا، گند صاف کیا، مسجد صاف کی، پہلی اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز ہوئی، جب رات ہوئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، جماعت والے بستر بچھا کے لیٹ گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں سے رونے کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، جماعت والے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے جماعت والے بیٹھے کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، کہنے لگی خبردار میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم تو مجھے آباد کرنے والے ہو، رونا تو مجھے ان پر آ رہا ہے جنہوں نے پیسے سے مجھے بنا تو دیا لیکن پیشانی جھکا کے کبھی سجدہ کر کے آباد نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جب محلے والوں سے جماعت والوں جا کو کہہ دو یہ جنات کی آواز نہیں، مسجد اداس ہے، مسجد اجڑی پڑی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں، ہر شہر کی بات ہے۔ کروڑوں روپیہ لگا دیا لیکن ایک نمازی آیا، اسے بھی نماز کا سجدے کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی غسل کا فرض کا پتہ کوئی نہیں، اسے بھی واجبات کا، اسے بھی مستحب کا، اسے بھی فرائض کا پتہ کوئی نہیں۔ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، دھیان دنیا کا آ رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ اللہ اکبر، ایسے دھوکے والی زندگی کا سہارا لیا ہوا ہے جو آپ کو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ وما یشعرون، کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارو دو چیزوں میں ہم ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ بنا سکے، دوسرا اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کیوں میرے عزیزو، فصلوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اولاد کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا؟
میں وہ ماں کی مشینری کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری جھولا جھولتا تھا؟ میں وہ واکر وہ جھولا کہاں سے لے کے آؤں جس میں امیر عظیمت آیا تھا، جس میں غلام غوث ہزاروی آیا تھا، جس کے اندر مفتی محمود آئے تھے، جس کے اندر مولانا یوسف بنوری آئے تھے، جس کے اندر خواجہ فضل علی قریشی آئے تھے؟ جس ماں کی گود کہاں سے لے کے آؤں جس کے اندر جھولا میرے عزیز و غلام غوث ہزاروی نے، پیر جی عبدالہادی دین پوری نے، خلیفہ غلام محمد نے، خلیفہ غلام حبیب نقشبندی مجددی نے، شاہ الہ الدین نے؟ میں کہاں سے وہ ماں کا کمرہ لے کے آؤں؟ وہ کہاں سے میں وہ دودھ کا فیض لے کے آؤں جس کو پینے کے بعد ڈیر غازی خان والا علی المرتضیٰ بنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، مدینے میں قیام کیا، آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے، 3 دن ہوئے نہ کھایا نہ پیا، چوتھے دن خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ 3 دن سے میرا مہمان ہے، کھایا کوئی پیا نہیں، کہ کیا کروں، جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، آپ کے شہر میں آ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے کہاں؟ اپنی جیب میں رحمت والے نبی نے ہاتھ ڈال کر 1 ریال نکالا، علی المرتضیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، حضور سلام کا جواب دے کے چلے گئے، رب اکبر کی قسم میں نے آنکھ کھولی تو حضور نے جو ریال دیا تھا وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا۔ کہاں سے میں ایسے جوان لے کے آؤں؟ میں کہاں سے وہ لاؤں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جس کی ماں گڑ کی ڈلی مصلے کے نیچے رکھ کے کہتی ہے پتر سجدہ کر کے دکھا، اللہ منہ میٹھا کر کے دکھائے گا۔ اب تو مائیں بچوں کو روکتی ہیں، تو دین دا ٹھیکہ چکیا ہے، یا تو نماز نہیں پڑھے گا، یا تو تبلیغ چلی جائے گا، کی گل اللہ دا دین ختم ہو جائے گا۔ خبردار، انہیں اس قابل تو چھوڑ دو کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارے، انہیں مٹی کا گڑھا نظر آئے، اترنے والی کو جنت کا باغیچہ نظر آئے، اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے، اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں یاد تو کر سکے۔ تمہیں کیوں ترس نہیں آتا؟ اگر باپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو بیٹے کو بھی نہیں آتا، اگر باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، گلاس کو فیکٹری والے کراچی والے ان کا مجھے ایک نمائندہ ملا، اللہ اکبر، ایک پروگرام تھا، اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا، مولانا پتہ نہیں مجھے تقریر کرتے کرتے کیا ہوا، میں نے غسل کے فرض بتا دیے، مجمع میں سے بندہ اٹھا کونے میں بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگا، جب بیان سے فارغ ہوا میرے سینے سے لگ کے رویا کہ مولانا 1 حج کر لیا، 3 عمرے کر لیے، 4 بچوں کا باپ بن گیا، مجھے آج غسل کرنے کا طریقہ پتہ لگا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور لوگوں تم قرآن والوں کے ساتھ اتنا منہ نہ موڑو، اس گئے گزرے دور کے اندر یہ تاول کا حال 20-20 کلو، 1-1 بل، 1-1 ہزار، 500-500 روپے دیتے ہو، اللہ کا شکر ہے قرآن والے تمہارے اعتماد پر اتر رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ 500 دینے نہ چھوڑنا، یہ گندم دینی نہ چھوڑنا، یہ زکوٰۃ یہ عشر دینے نہ چھوڑنا۔ تم نے کچھ نہیں دیا، ہم نے کوئی ممبر خالی نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی محراب خالی نہیں چھوڑی، ہم نے کوئی خالقہ کی مسند خالی نہ چھوڑی، تصوف کی لائن خالی نہ چھوڑی، تفسیر کی، تحریر کی، حدیث کی کوئی لائن خالی نہ چھوڑی۔ اور لوگوں ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ حال ہے، جب سینے سے سینہ لگاؤ گے اللہ کی قسم پھر ہم دکھائیں گے، قرآن بھی آباد ہو جائے گا، قرآن والوں کو بھی اللہ آباد کرے گا۔ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ان بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ مائیں کس بات سے خوش ہو گئی کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اے میری اماں بتا تو صحیح، تیری ٹھنڈی چھاں ہے جو تیری اولاد کو لگی، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو ہوا لے کے بچہ شرابی بن گیا، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو سنوکر اور ڈبو پر جا رہا ہے، اسے ٹھنڈی چھاں کہتے ہیں جو موبائل کے حوالے ہو گیا۔ پتہ ہے میرے یارو، ایک آپ کا دوست یہ، ایک قاری صدیق، ایک حاجی عابد، ایک عبدالحلال، ایک آپ کا دوست یہ، ایک آپ کا دوست یہ دوست آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے، یہ نماز کی دعوت دیتا ہے، اس دوست ہے تو بڑا مہنگا،
یہ تو بڑا سستا ہے، 4 پیسوں کے بدلے بدلا جائے گا، ایک چائے کی پیالی نہ بلاؤ تو بدلا جائے گا، یہ دوست بڑا مہنگا ہے۔ لیکن اس دوست سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ دوستی تو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، دوستی تو امن کے ساتھ کی جاتی ہے، دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن ہے۔ یہ کیسا دوست ہے جو میرا بن کے میرا دشمن رہا، مجھے اوپر سے میرا اپنا بنا لیکن اندر سے دشمنی کر گیا؟ اس سے پوچھو تو صحیح، اللہ اکبر ہے تو اتنا، لیکن اللہ اکبر تو اتنا سا ہے، لیکن اللہ اکبر تو میری بہن کا پیار میرے سے لے گیا، تو میرے بھائی کا پیار میرے سے لے گیا، تو میری ماں کا وقت میرے سے لے گیا، میرے ابا کا ساتھ میرے سے لے گیا، میرے قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، نماز کا سجدہ میرے سے لے گیا، میری اخلاقیات لے گیا، میرا کردار لے گیا، میری صلح رحمی لے گیا، میرا اپنوں سے تعاون لے گیا۔ یہ کیسا دوست ہے، دن کے اجالے میں بھی نہیں چھوڑتا، رات کے اندھیرے میں بھی چپکا رہتا ہے، کہتا ایک دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، یہ دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا، جنہوں نے مجھے تیری جیب میں بھیجا، جنہوں نے تیرا بینک بیلنس سارا ہی ختم کر دیا، ان سے میں وعدہ کر کے آیا، نہ اس کا اپنا چھوڑوں گا، نہ پرایا چھوڑوں گا، نہ آگا چھوڑوں گا، نہ پیچھا چھوڑوں گا، اس کا ککھ نہیں رہنے دوں گا، حتیٰ کہ بالکل ناکام کر کے قبر میں پہنچاؤں گا، پھر میں کسی اور کی گود کے اندر آ جاؤں گا۔ اس سے وفا کرتے ہو؟ خدا کی قسم جو دنیا میں بھی بیڑا غرق کرے گا، آخرت کے اندر بھی بیڑا غرق کرے گا۔ اور نوجوانوں، راتوں کا سکون تمہارا بیڑا غرق، راتوں کی نیندیں تمہاری بیڑا غرق۔ 10 مرتبہ باپ کہتا ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو، 10 مرتبہ امی کہتی ہے 1 مرتبہ ہاں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اسے ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ، مقصد نہ بناؤ۔ ان ہاتھوں میں تو قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں میں تو تسبیح ہونا چاہیے تھی، پتہ نہیں یہ توتڑا سا ہمارے ہاتھ کے اندر کہاں آ گیا۔ لیکن اس نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے، تو میرے سے جدا ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، سب سے بڑا کام کرواؤں گا، میں اپنی بد تہذیبی تیرے اندر اتاروں گا، بد اخلاقی تیرے اندر اتاروں گا، فحاشی بدماشی تیرے اندر اتاروں گا، تیرے اندر سے ایمان کا جذبہ کھینچوں گا، تیرے اندر سے نماز کے سجدے کھینچوں گا، تیرے اندر سے اخلاق کردار کھینچوں گا، تجھے اتنا کھوکھلا کر دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا زبان پہ نہیں آئے گا، اور اس ساتھ کے اتنے چوکیدار کھڑا کر دوں گا، تجھے کلمہ کوئی پڑھانا بھی چاہیں گے نہیں پڑھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تیری آنکھ بند ہوئی دنیا روئے گی، میں ہنسوں گا اور دنیا والوں سے کہوں گا او لوگو مغرب کی تہذیب کام آ گئی، نہ ہم نے قرآن اس کے ساتھ جانے دیا، نہ ایمان اس کے ساتھ جانے دیا ہے، اب کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کفن کے ٹکڑے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا ڈالا ہوا ہے، پھولوں کی پتیاں بھی ڈال رکھی ہیں، کوف کافور کی دھنی بھی دے رکھی ہے، بیری کے پانی سے نلا رکھا ہے، عرق بھی ڈال رکھا ہے، گلاب کے عرق کے چھڑک بھی رکھے ہیں، مدینے کی خوشبو لگا رکھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں، میں کفن کو نہیں دیکھتا، میں عقل کو نہیں دیکھتا، میں تو دل کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تجھے مدینے کے سینٹ کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے عود کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے پتیوں کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس بندے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ اے اللہ کس چیز کی بدبو؟